الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب دوست محبت نظرت اسلام پڑھو. صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہو تحیت و صلاۃ و بعد دعا ہے. اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سن سب نو اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے ناچیز جناب دے سامنے
جس موضوع تے ہم کلام ہوئے گا اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ۔ عنوان ہے دنیا کی کثرت، دنیا کی کثرت، مال اولاد کی کثرت محض اللہ کا فضل نہیں۔ میرے موضوع تے غور ہوئے دنیا دے مال دی کثرت، اولاد دی کثرت یہ اللہ دے فضل ہون دا ثبوت نہیں۔ میں اللہ جل شانہ دے لا ریب بے عیب کلام مجید فرقان حمید دے وچوں چند آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اور میرے موضوع دا ماخذ بھی آیاتاں نے جنہاں وچوں سونا رب العالمین جل شانہ اسے گل دی صراحت فرما رہا ہے، لیکن اس تو قبل سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان کچھ اس طرح سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس حدیث مبارک دے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا، سونے نبی فرمایا جو شخص آخرت نیت کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس واسطے بھلائیاں خیر کثیر جمع کر چھڑدا ہے، اس دے دل نو مستغنی بنا چھڑدا ہے، بے نیاز کر چھڑدا ہے، اور استغنا دے خزانے نال مالو مال کر چھڑدا ہے۔ فرمایا اون دے کول دنیا ہوندی ہے مگر اس حالت وچ کہ وہ دنیا نو نا پسند رکھدا ہے، پسند نہیں جاندا۔ فرمایا اور جیڑا شخص دنیا نو سمیٹن دے نیت کر لیتا ہے رب العالمین جل شانہ ان دی طبیعت متفرق کر دیتا ہے، ان دے معاملے متفرق کر چھڑتا ہے۔ کس انداز فرمایا فقر غریبی دا خوف ہر ویلے ان دے سامنے رقص کرتا رہتا ہے، ہر ویلے ان دے دل دماغ وہ غریبی دا خوف نہیں جانتا۔ کس بندے دے؟ فرمایا جیڑا بندہ دنیا دی نیت کر لیتا ہے کہ دنیا لینی ہے، دنیا کمانی ہے، دنیا دے اسباب میرے کل ہون، سونے نبی فرمایا غریبی دا خوف ہر ویلے ان دے سامنے رہتا ہے، تے فرمایا حالانکہ انہوں ہی نصیب ہونے جنہ ہوتے مقدرہ میں لکھ دیتا گیا ہے۔ سونے نبی دا فرمان دوستو دل صرف نیت دی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا عملہ کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایتھے سونے نبی فرمایا جڑا آخرت دی نیت کرتا ہے، اللہ دی خوشنودی دی نیت کرتا ہے، رسول اللہ دی شریعت دی پاسداری دی نیت کرتا ہے، فرمایا ان دا دل استغنا نال مالو مال کر چھڑدا ہے۔ کی مطلب سونا مٹی انہوں کوئی متاثر نہیں کر دے، ان دی نگاہ مٹی دی قدر بھی ہونی ہوئے گی، سونے دی قدر بھی ہونی ہوئے گی، یعنی ان دے دل وچ دنیا دا پیار نہیں ہوئے گا، دنیا دے پیدا کرنے والے دی محبت ہو رہے گی۔ تے فرمایا ان دے سامنے دنیا آوے، دنیا آؤندی، فرمایا وہ دنیا نہ پسند کرتا ہے، آؤندی اور بڑی آؤندی، جی میں شہر
رومی فرماندے نے، شیخ رومی فرماندے نے مسنوی شریف والے، آپ فرماندے نے ساڈے کول ایک بندہ آیا، مرید پیر کول آیا، عرض کردہ سونیا میں عجیب آسمان دے اتے جانور اٹھدے ویکھے نے، اگے کائیں، اگے کائیں، پیچھے اپنا توجہ ہے تھوڑی، فرمایا اگے کبوتر ہے، پیچھے اس دے کائیں، کان دے پیچھے گرجے، علے، مردارے، فرمایا فاصلہ ایک بالش دائے، نہ کان کبوتر نو پھڑ سکتا ہے، نہ ہل کان پہ پھڑ سکتی، یعنی کبوتر تو تیزی چلاکی کے اندر کان زیادہ ہے، اور کان تو تیزی اور دوڑ کے اندر ہل زیادہ ہے۔ فرمایا یہ فاصلہ بدستور قائم ہے، مرشد دی بارگاہ جد کی حضور کی وجہ ہے، کی اللہ دی حکمت سمجھ نہیں آئی۔ مرشد کریم لاجپال فرماؤندے نے اے میرے مریدہ جڑا کبوتر ویکھے اگے، فرمایا اے اللہ دا ولی نبی دا غلام مومن ہے۔ فرمایا جڑا پیچھے ویکھے کان، فرمایا یہ دنیا ہے۔ فرمایا جڑی کان دے پیچھے ال تے گرج ویکھی، فرمایا اے دنیا دار ہے۔ ان دی مثال کیندی ہے دنیا دار دی۔ فرمایا اللہ دا مومن، اللہ دا ولی، رب دا پیارا دنیا تو پیچھا چھڑا کے آخرت دے جانور روک کیتی بیٹھا تے دنیا ہوں دے دار دی لونڈی ہے تے پیچھے پیچھے آ توجہ نہیں فرمائی۔ تو فرمایا جیڑی ہل لے اے دنیا دار، اے دنیا پیچھے آ، دنیا ہوں دے ہاتھ نہیں۔ فقیر اب دا دنیا تو پلہ چڑھا کے آخرت میں روک پہ کر دے تو دنیا ہوں دے دار دی لونڈی ہے تے پیچھے پیچھے سجدے بھی کر دی۔ فقیر دنیا نو ڈا نہیں دیتا، حاجی ہاتھ وچ نہیں ہوتا دنیا دے، دنیا دار دنیا نو پھڑن دی کوشش پہ کردا ہے تے دنیا اون دے ہاتھ وچ نہیں پئی ہوندی۔ فرمایا اے فاصلہ قیامت تک بدستور قائم رہنے، کیوں جڑا نبی دا غلام ہے وہ دنیا پسند کردا، بولو تو صحیح بولو، اور جڑا دنیا دار ہے وہ دنیا دا پیچھا نہیں چھڑدا پر ہاتھ ہوندے ہوندی اور نہ آئی، بولو تو صحیح نہیں یار۔ تو دوستان گرامی یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے سمجھ لو مفہوم ہے کہ سونے نبی فرمایا جڑا آخرت دی نیت کردا ہے دنیا دے دردی لونڈی بن جاندی ہے، تے جڑا آخرت دی نیت نہیں دنیا برائے دنیا جوگا ہو کے رہ جاتا ہے۔ فرمایا ان دے دل وچ ایک قلق تے ہر ویلے پریشانی، ہائے مک نہ جائے، ہائے تھوڑ نہ جائے، کل کی بنے گا، کل کتھوں کھاواں گے، توجہ نہیں فرمائی نے سونے مدنی فرمایا ان دے دل وچ فقر دا خوف اور ڈر اساں پٹ پٹ کے پر چھڈنے ہاں، بولو تو صحیح نہ یار۔ تو میرے دوستو اللہ جل شانہ دی کمال حکمت ہے اس دنیا نو پیدا کرنا، کمال حکمت ہے کہ دنیا اگر دل میں چاہے تو برباد کر چھڑتی، اگر دنیا مومن ضرورت دی استعمال کر کے آخرت بناوے تو آباد کر چھڑتی۔ فرق صرف اتنا نیتاں دا ہے، بولو تو صحیح۔ دنیا اگر دل میں چاہے تو برباد کر چھڑتی، اگر دنیا میں استعمال کر کے آخرت دا جان بنا لیا جاوے تو پھر دنیا آباد کر چھڑتی۔ یہ ایسی سپنی جیڑی جنی اس کو دور رہے گا اونا محفوظ ہوئے گا، جنہ جنال پیار کرے گا تو چڑیاں دودھ پیاوے گا اونا ہی ڈسیا جاوے گا۔ بزرگ فرماتے نے اے مومن دنیا میں رہ کشتی وانگو، کدھے وانگو؟ کشتی وانگو۔ مولانا نو فرماتے نے جی میں کشتی پانی ہوتے رہے تو خیری سلامتی آپ بھی بننے لگ جاندی ہے، سوار بھی بننے لگ جاندے نے۔ اگر کشتی دے وچ پانی آ جائے کشتی بھی برباد، سواریاں بھی ہلاک۔ فرمایا مومن دنیا میں اس طرح رہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے۔ وہ دوستان گرامی یہ
فرمانے علی شان کی روشنی اور اللہ کا قرآن جو میں نے پڑھا ہے وہ بعد میں پیش کروں گا، اس دی روشنی دے اندر ہن تو امتاں دی کی گل کراں، 1.25 نبیاں دی زندگی دا مطالعہ فرما لے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اینی دنیا ہے، اینا مال ہے، لیکن آپ ایک ڈنگ کھاندے سن، ایک ڈنگ بھوکے رہندے سن۔ جدو کھاندے سن فرمایا اسی اللہ دا شکر ادا کردے سن، جدو بھوکے رہندے سن سن بھوکیاں دا احساس پیدا ہوتا سی کہ بھوک کہندے کنوں نے، بولو تو صحیح ہو دوستو۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا زہد وہ تواڈے سامنے ہے۔ بہرحال بات جناب نے سماعت فرمایا ہونا ہے، میں بھی کچھ یعنی تازہ کر دینا۔ آپ سرکار نے ساری زندگی مکان نہیں بنایا، کی بولو 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 بولو، والاں دے خیمے وچ، والاں دا خیمہ بن کے آپ اس کے اندر رہندے سن۔ عرض کیتی کہ حضور مکان، فرمایا مکان وہ بناوے جنہیں اتنے رہنا ہے۔ جنہ کو سیانا ہوئے گا نا دین سے رکھیا جائے، جنہ کو سیانا ہوئے گا انہاں ہوتے اس دنیا میں جو حصہ نہیں لوے گا، انہوں پتہ ہے میرا حصہ اگلے جہان ہے، اس جہان میں نہیں۔ ہن گل سمجھو دوستو، آپ دے کول پیالہ سی پانی پین واسطے، ایک دن آپ ایک فقیر نو ویکھیا ہاتھ نال پانی پیا پیندا، آپ نے فرمایا اچھا یہ بھی کام چل جاندا، آپ نے پیالہ ہی توڑ چھڈیا۔ بولو تو صحیح۔ کنگھی مبارک وہاں سن، ایک کنگھی مبارک سی، ایک بندے نے ویکھیا صبح صبح اٹھیا وضو واسطے ہتھاں نال وال سیدھے کر لے، فرمایا یہ بھی چل جاندا کام، آپ نے کنگھی بھی توڑ چھڈی۔ اللہ دا نبی ہو کے بولو اے اینو کہندے نے عبرت لینا، بولو تو صحیح۔ حالانکہ نبی کسے کو نہیں سکھدے، نبی کہندے انہوں نے جڑا سکھاؤن والا ہوئے، بولتے صحیح ہے۔ یہ درس امت کو ہوتا ہے، یہ درس امت نو ہوتا ہے کہ جنہ مرضی علم آ جاوے کبھی آکھنا نہیں، سکھن دے عمل میں ہمیشہ رہنا ہے، بولو تو صحیح ہے دوست۔ آپ نے کنگھی توڑ چھڈی، آپ سر مبارک تھلے اٹ رکھ کے سوندے سن۔ ابلیس آیا، آپ نے فرمایا ابلیس اسا تیری دنیا نے کچھ نہیں ہو لیا، کوئی حصہ نہیں ہو لیا تیری دنیا چھو۔ ابلیس کہنے لگا ہے سیدنا عیسیٰ آج جڑی سر تھے لیٹ رکھی بیٹھے جی یہ بھی تو دنیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلا کے تو ہماری، فرمایا آج تو سر تھلے بائیں صحیح، بولتے صحیح نہیں یار۔ اور گل سمجھے آجی یہ تو اللہ کے پاک نبی کی زندگی مبارک ہے، کیوں نہ دسے سونے نبی دی زندگی مبارک فقر تو آٹے سامنے ہے، بولو تو صحیح۔ اختیار ہے کہ اے محمد اگر اوہد پہاڑ کہیں آپ کے دائیں بائیں وہ ساتھ ساتھ چلے سونے کا بند کر، بس حد فرمائے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں، بولتے صحیح۔ محمد عربی عرض کرتے نے سونیا میں نو ایک دم روٹی اور ایک دم فاقہ چاہیدہ، جدو ملے تو شکر کرا، جدو نہ ملے تو صبر کرا۔ یہ محمد عربی کی فقر ہے، اور یہ استراری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے، بولتے صحیح۔ اور اختیاری فقر سونے نبی پسند فرمایا، کیوں فرمایا جان دے سن، میں حدیث پاک بارہا سنائی، مدنی فرمایا اے میرے غلاموں میں نو تواڈے تے غریبی دا ڈر نہیں کہ تسی غریب ہوو گے تے دنیا آخرت چھڑ دو گے، دین چھڑ دو گے، فرمایا نہیں میں نو خوف ہے تواڈے تے دنیا دے پر پھیلا دیتے جان گے، دنیا واد ہوے گی تے فرمایا جی میں پہلے لوگ ہلاک ہو گئے تو وہاں تساں بھی برباد ہو جانا ہے، لہذا میں نو ڈر غریبی دا نہیں، بولو تو صحیح۔ اگر غریبی کے خوف سے آخرت اور دین چھوڑا جاتا تو شاعری کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلا، بولو تو صحیح ہو دوستو، اور 3 لگاتار انہیں کوئی شاید تناول نہیں فرمائی۔ لہذا انبیاء علیہ السلام کی زندگی مبارک پڑھ لو، سونے سید الانبیاء کی زندگی مبارک پڑھ لو، سونے مدنی دے صحاب کی زندگی مبارک نہ پڑھو، اہل بیت اطہار کی زندگی مبارک نہ پڑھو، تو انہوں ایک کوئی درس لبے گا کہ اے دنیا رن حیض پلیدی، بولو تو صحیح، اے دنیا
اور دنیا میں جو کچھ ہے برتنے کا یہ محض غفلت کے سامان ہے، غفلت کے سامان ہے۔ یہ انسان کو اللہ رسول سے دور تو کر سکتی ہے، کدی اللہ رسول دے نیڑے کر سکتی کون؟ دنیا۔ آج یہ ساری گلاں کرن تو بعد جیڑی آیت کریمہ میں پڑھی، دسنا مقصود ہے کہ جب دنیا کو نہ اللہ نے پسند فرمایا، بولو 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 ذرا، نہ اس دنیا کو 1.25 انبیاء علیہ السلام نے پسند فرمایا، نہ سید الانبیاء نے پسند فرمایا، نہ کسی صحابی اہل بیت اولیاء اللہ نے پسند فرمایا، تو یار آج ہمارے زاویے اور سوچیں کیوں بدل گئی ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اسے معذب قوم ہے جس کے پاس دنیا کی تمام ضروریات زندگی مہیا ہو، اسباب ہو، مال ہو، گاڑی ہو، کوٹھی ہو، رقبہ ہو، بینک بیلنس ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ آدمی بھئی اپنی جو کہتے ہیں مستقبل روشن کر گیا، اس کے بعد تو دیکھو یار دنیا کے سارے مال اسباب ہے۔ ہم اس آدمی کو آدمی گنتے ہیں جس کے پاس دنیا کے جتنے ذرائع اور جتنی ضروریات ہیں اس کے گھر میں موجود ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ آدمی بھئی اپنی جنہوں کہتے ہیں ہدف نو انہیں پالے ہے۔ قسم خدا دی کر کے آنا، یہ آدمی اگر مال اور دنیا سے آدمی بنتا ہے تو میں پوچھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں کیا تھا؟ یہ آپ سب پر مخفی نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ آل بیت اور اصحاب کے گھر میں کیا تھا یہ سب لوگوں پر عیاں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ گھر سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے، بولتے سید سر تھلے رکھن واسطے تکیہ نہیں، فرماتے نے اگر بھوک نال پانی پی کے کام چل جاتا ہے تو عیسیٰ نو ہن پیالہ بھی چاہیدا۔ تو پھر آج یہودی کے نزدیک اور یہود و نصارہ کے پیروکاروں کے نزدیک تو پھر وہ لوگ اس دنیا کی لذتوں سے ناآشنا، غیر مہذب، پسماندہ کہہ لیں، جیسے یہ بکواسات کرتے ہیں، بولتے صحیح ایک اچھی سی گاڑی ہو، لڑکی اس میں پیاری ہو، ایک ڈبہ شاہی سپاری ہو تو اس قوم کی زندگی پوری، بولو تو صحیح۔ تے حالانکہ نبی اصحاب اہل بیت اولیاء اللہ انہاں دے کول حال ہے کہ کئی دن گھر دے چولہے نہیں جلدے۔ معلوم ہویا بندہ دنیا کے مال اسباب سے نہیں بنتا، بندہ محمد عربی کی غلامی سے بنتا ہے۔ بولو تو صحیح ہو براؤ۔ میں ہوں اللہ دا قرآن پیش کرنا اونا دوستاں واسطے۔ سونے نبی فرمایا اے اللہ فرماتا ہے محبوب نصیحت کرو، ایمان والوں کو ضرور فائدہ دیتی ہے۔ بولو ذرا ذوق۔ جب عقائد و نظریات میں خلل ہو تو نمازہ روزے کم نہیں دیتے، ذہن سے رکھیا دے۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم خواجہ محمد شفیع لاجپال زیدہ مجد ہو، میرے استاد محترم مفتی محمد فضل احمد چشتی، امام الغیرت پاسبان اسلام، مفتی عرب و عجم، نباز قوم، ہاں جی آپ سرکار دا درس ہے کیونکہ آپ مجدد نے تو مجدد دا کام بنتا عقائد و نظریات و اعمال امت نو وہی دے دینے جو نبی لاجپال دے یاراں دے سن۔ انہاں دے نزدیک مال آنا وہ سمجھتے سن ساڑھے نہ رب خفیہ چال چلو ہے، بولو تو صحیح۔ مال آنا تے سہم جاندے سن، ڈر جاندے سن۔ یار بولتے صحیح نہ یار، اور دنیا کا مال آنا تے سہم جانا، ڈر جانا۔ فاروق اعظم ورگی شخصیت جدو ٹنا حساب نال جزیہ مال آیا تے آپ سرکار رون لگ پہ، فرمایا خیر محمد عربی پسند نہیں کیتی تو نہ مدنی بلائی، صدیق اکبر دنیا پسند نہیں کیتی تو نہ انہاں بلائی، میرے کل کیوں آ گئی؟ کدھر فاروق دا ایمان لین تے نہیں آ گئی؟ کھلوتیاں ہر سے اللہ دے راج صدقہ کیتا ہے، جدو کیتا ہے پھر عمر نو سکون ہویا ہے۔ بولو تو صحیح ہو جائے۔ میں صرف ایسی گل دسنا چاہنا کہ دنیا کے مال اسباب سے بندہ نہیں، یہ یہودی کا نظریہ ہے، یہود و نصارہ کے پیروکاروں کا نظریہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ بندہ ہے،
ساڈے نبی دی حدیث، ساڈے نبی دا قرآن، ساڈے مدنی دا دین دسدا ہے جن دے کول محمد دی غلامی ہے بندہ ہوئے باقی بندہ نہیں. بندیاں دے روح وچ باندر پھردے نے. بولو تو صحیح طرح ذوق نال سبحان اللہ. جی دے کہ بولو سبحان اللہ. بندیاں دے روح وچ جانور پھردے نے بندے نہیں. ساڈا کلندر اقبال فرماوندا ہے سبحان اللہ. خیر پہلے رب دا قرآن پیش کرنا بڑی توجہ اور محبت نال سماعت فرمانا ہے اور اپنی سوچاں اپنے نظریات دے زاویے اسی بدل لئیے. زندگی بہت تھوڑی ہے. جیندے آگے بولو سبحان اللہ. جب نیتیں اچھی ہو جائیں گی عقائد و نظریات آمنو کما آمن الناس. اللہ فرماتا ہے ایمان والے ایمان ایسے لے کے آ جیسے محمد عربی کے غلاموں کا تھا. تو جب ان کے ایمان پر سب کے ایمان کو تولا جانا ہے بولو تو صحیح. تو پھر سانو ایمان انج نہیں رکھنا پینا جو نبی دے غلاماں دا سی. تے انہاں دا نظریہ عقائد کی سی کہ دنیا سے بندہ ان کے پاس تو دنیا آتی تھی وہ ڈر جاتے تھے. ساڈے بلوندی تے اسی آکڑ جانے ہیں بلے رب دا فضل میرے تے ہو گیا. بولو تو صحیح ہو یار. زمین آسمان دا فرق ہے. صحابہ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور آج کے ماڈرن غلاموں کے دین ایمان میں فرق زمین آسمان کا ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بولو. اب میں قرآن پیش کرتا ہوں. جی دے آگے بولو سبحان اللہ. ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماتا یحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. میرا رب العالمین جل شانہ اپنی لا رہ بے کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں ہے کیا یہ خیال کر رہے ہیں کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے کیا یہ گمان کر رہے ہیں خیال کر رہے ہیں کہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے یہ جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں بلکہ انہیں خبر نہیں. او بولو اے براؤ اللہ دے کلام نو سبحان اللہ سمجھن واسطے بھی دل چاہیے ہے نا. اللہ سونا فرماؤندا ہے اے محبوب اے خیال پہ کردے نے کہ اسی جڑے انہاں نو مال تے اولاد تے دنیا دے اسباب دینے پہ جو مانگدے نے فوری لب جاندا ہے. بولتے صحیح جو کچھ دینے پہ یہ خیال پہ کردے نے کہ ساڈے تے کوئی فضل ہونا ہے پر میں نہیں انہاں نو خبر نہیں. بولو تو صحیح طرح ذوق نال انہاں خبر نہیں کہ اساں جو کچھ دے رہے ہیں یہ فضل نہیں. فضل ساڈا ہے محمد عربی دا دین. بول کے صحیح نا یہ مال اسباب اور دنیا دے وسائل حاصل کر لینا کہ ہر گل دعا منگنی تے فوری پوری ہو جانی دنیا دے معاملے جو فرمایا اے فضل. بولتے صحیح فرمایا بے شک اگر آپ فرماؤں ہے بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے. یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے گا. بولو تو صحیح یعنی یہ ہوئی بھلائی والے تے ہوئی خیر والے ہن گل سمجھا جی قرآن دی آیت میں چھڈ گیا پڑھ دینا. بولو ذرا پڑھا تھکے تو نہیں بیٹھے جی دے کہ بولو سبحان اللہ. یعنی میں ترجمہ سنایا آیات نہیں پڑھیاں پڑھ دینا. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون میرا رب فرماؤں ہے محبوبہ ایک گمان کر دے کہ اسا انہوں جلدی جلدی مال پہ دینے اولاداں پہ دینے چو منہ چو کٹ رہے ہیں دنیا دے مال سباب انہوں اسا دے رہے ہیں یہ فضل نہیں انہوں خبر نہیں یہ فضل نہیں انہوں خبر نہیں وہ بولتے صحیح اگر آپ فرماؤں دا بے شک ہون اپنے ایمان آلیاں دی گل پہ فرماؤں دا ہے وہ کس گل تے راضی ہوندے نے وہ دنیا دار مال مل جاوے راضی ہو جاندہ اولاد مل جاوے راضی ہو جاندہ سباب دنیا دے پورے ہو جان یہاں دا موجہ نہیں ہے مولوی جی میرے رب العالمین دا بڑا فضل ہوئے وہ چلے یہ فضل دی نشانی نہیں کہ دنیا مال اسباب لب جاوے فضل دی کی نشانی ہے رب آپ پیا کھول جائے جی توڑا ذوق ہوئے میرا رب فرماؤں ہے بے شک جنات جیڑے اپنے رب تو ڈر گئے سہم گئے کی مطلب حلال دی تلاش وچ بھاوے بھوک کٹنی پہ گئی پر حرام دے نیڑے گئے ہی نہیں سہم گئے ڈر گئے اپنے رب تو اور وہ جنہ اپنے رب دیا اللہ دیا آیاتاں تے ایمان لے آندا اور جنہ اپنے رب دا کوئی شریک نہ ٹھہرایا رب فرماؤں ہے اور اے لوگ نے جو خود دیندے نے اس حال وچ دیندے نے قلوبہم واجلہ دل گھبرا رہے ہوندے نے کمب رہے ہوندے نے ڈر رہے ہوندے نے کیوں اے جان دے نے اسا سارے رب دی طرف ہی لوٹ کے جانا حساب دینا پینا اور یہ لوگ نے جنہیں نیکیاں وچ جلدی کر دے پیر پارا نہیں کر دے دین اسلام خدمت دین واسطے یہ نہ کدی سوچیا نہیں کدی پرکھیا نہیں نہ ممتاز قادری وانگو بھاوے چھکا لٹانا پہ جاوے اللہ بھی راضی کر جاندے لے اس دا رسول بھی راضی کر جاندے لے رب فرماؤں دے نیکیاں کرنے میں جلدیاں کر دے بھج کے قدم پارے نہیں ہوں رب واسطے درویخ رب فرماؤں دے اور یہ ہوئی سبقت والے نے یہ ہوئی خیر والے نے یہ ہوئی فضل والے نے اس آیا کریمہ دی تفسیر اما عائشہ پوچھی پڑھ دیا مشکاہ شریف کی حدیث پاک اما عائشہ تو کر دیا نے یا رسول اللہ جو فرماؤں ہے یہ لوگ ساڑھی بارگاہ سے دل دیا انہوں نے دل گھبرا رہے ہوں نے ڈر رہے ہوں نے یا رسول اللہ کہ چور نے شرابی نے زانی نے سونے نبی فرمایا اللہ یا ابن تصدیق اے سچے باپ دی سچی بیٹی اے نہ چور نے نہ زانی نے نہ شرابی نے اے کون نے وَيُسَلُّونَ نمازہ پڑھنا لے وَيَسْوُمُونَ روزے رکھنا لے وَيَتَصَدَّقُونَ صدقے خیراتہ دینا لے وَهُمْ يَخَافُونَ اللَّهَ يُقْبَلَ مِنْهُمْ فرمایا عائشہ اس آیا کریمہ تو مراد وہ لوگ نے جڑے ہر نیکی دا کام کرتے ہیں تے کرن تو بعد پھر ڈر دے نے کہ بار کا ایڈی وڈی ساڑی نیکی ایڈی حقیر سونا خرے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا بول دے صحیح دنیا دارہ دا ذہن رب بیان یہ پہ کرتا ہے بھی مال آوے اسباب آوے اولاد لبے جو موم بتیاں دندہ جو کڈن فوری پوری ہو جائے رب فرماؤں ہے خیال کر دینے کہ ایسا جو کچھ نہ جلدی جلدی دے رہے ہیں بڑا گسا سے سامنے پیارا لگتا ہے توجہ نہیں فرمائی نے بڑا گسا نو پیارا لگتا ہے فرمایا نہیں یہ نہ خبر نہیں یہ نہ شعور نہیں لا یا شعورون بولو تو صحیح ہو دوستو دجھے پاس سے جڑے پیارے نے انہاں دی نشانی رب فرماتا ہے سہمے سہمے اپنے رب تو ڈرے ڈرے بولتے صحیح نہیں یار ہاں جی نہ رب دا کو شریک ٹھہران دے نے نہ رب دیاں آیاتاں دے منکر بن دے نے بھی طبیعت نہیں آئی
مثال دینا پردے دی گل آ جائے، سود دے حرام ہون دی گل آوے، شراب دے حرام ہون دی گل آوے، ہاں جی ظلم کرنا کرن دی گل آوے، ہاں جی حقوق آنیاں گوانیاں دے پورے کرن دی گل آوے، تے دل تنگ پوے بھی یارا میری تباہ نہیں مانتی، طبیعت نہیں مانتی، دل سوڑا پوے تے سمجھی انہیں بعض قرآن نو مننے ہیں بعض نو نہیں مننے ہیں۔ رب فرماؤں ہے جن نے اللہ دی آیاتاں تے ایمان لے آتا ساریاں تے بولتے صحیح اور سونے رب دا کسی نے شریک نہ ٹھہرایا۔ فرمایا اے ہوئی تے نے جنہیں نیکیاں کر کے ڈر دے لے، آئے آئے بولو تو صحیح ہو دوستو، نیکیاں کر کے ڈر دے لے، نیکیاں کر کے ڈر دے لے۔ دوستان گرامی انشاءاللہ العزیز میں بڑا سونا موضوع لے کے بیٹھا، میرے کولے المستطرف فی کل فن مستطرف، بڑی پیاری کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، امام بہاؤالدین محمد بن احمد مصری شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی جنہ دا وصال شریف 852 ہجری، ہاں جی ایڈے پرانے امام نے، انہاں دی کتاب مبارک میرے کول ہے، اس دے وچوں میں انشاءاللہ العزیز اترے جمعے تانوں دساں گا کہ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو میں جمالن عرض کر دیا تمہیدی موضوع دے اندر ہی کہ انہاں دنیا پسند نہیں فرمائی، وہ فضل کی سمجھ دے سن، وہ میں انشاءاللہ تانوں اترے جمعے پیش کراں گا۔ ان کل سمجھو دوستو توجہ ہے جینے ہو کے بولو، تو دنیا مال اسباب کی فروانی یہ اللہ کے فضل کی نشانی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ کسی کو مسکین غریب دیکھ کر یہ کہنا کہ یار اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، ویک تو صحیح بیچارے دا حال کی، یہ تیری اور ہماری سوچ تو ہو سکتی ہے، اللہ رسول دیتی ہوئی نظریہ اللہ رسول دا نہیں، اللہ جل شان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا نظریہ ہے۔ رب فرماؤں ہے خوش ہو ساڑھے فضل تے ساڑھی رحمت ہے، بولو تو صحیح کی مطلب محمد عربی دی غلامی دے اور محمد عربی دے دین تے جنہوں لب جاوے سمجھو دنیا عرب و عجم دے خزانے دے کول پہنے، بولو تو صحیح ہو دوستو۔ یہ تھے پیر باپ سرکار دا کلام، اور دو اعلان میں اس بات فرما لو، کل بعد نماز عشاء پیرا دا باڑا مولانا محمد احسان الحق چشتی صاحب اڈا پلاٹ والے بڑا سونا بیان فرماندے نے، بڑا ہی سونا بیان فرماندے نے، سور گر ہر شے، ہاں جی استاداں دی نگاہ رحمت انہاں تے اوتھے سب دوست تشریف لے آئے جے اور پرزور دعوت ہے تو سارے نے ضرور تشریف لے آنا ہے۔ اے رات بعد نماز عشاء بیان ہے، کل پیرا لے والے تے مانگے منڈیوں آئیے تو روڈ دے تے مسجد ہے، یعنی پیرا لے والے مانگے منڈیوں آئیے اوتھے سب دوستان دعوت ہے۔ اور آج رات بعد نماز عشاء مہینہ وار محفل الدین بسلسلہ 11ویں شریف غوث اعظم میرا لجپال غریب نواز دا ذکر خیر بابا جی رفیق صاحب کرتے ہیں تھے جاگیر اور پٹرول پمپ دے نال مسجد ہے رحمانیہ دی مسجد ہے، وہ جڑا مردی پوچھنے اتھے رات نو بیان نا چیز ہے، سب دوستان دعوت ہے اتھے بھی تشریف لے آؤ۔ اور تھوڑی جی گزارش ہے اگر تھوڑے جا وقت نہ لا جاؤ تو میں یعنی جڑیاں گلاں کر بینا بڑیاں قیمتی ہوندیاں نے ابتدا دے اندر وہ پھر لنگ جاندیاں نے، دوست سوندے نے آخری 15-20 منٹاں دے اندر، وہ مہربانی فرماؤ اپنے قیمتی وقت وچوں بچا کے ایک جمعہ پہلے تشریف لے آؤ تاکہ میں اپنی گل صحیح طریقے نہ جناب کو سمجھا سکاں اور جناب تک سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین حق پہنچا سکاں۔ دعا میرے واسطے تساں فرمانی اللہ تعالیٰ میں جانور نو استقامت فی الدین دے لے، بزرگاں دے نقش قدم دے سانو چلنے دی توفیق دے لے، اور اس ادارے نو اسلام دے مطابق دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آکھو آمین۔ سب دوستان اللہ جل شانو حق دے رکھے اور سب نو حق تے موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا شیر سن لو 5 منٹ آلی ہیں ذرا کھڑ کے درگنا بولو سبحان اللہ۔ چلو تو ہم گل سنا دینا، ایک سنا دینا سواد آنا تھکے دا نہیں
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار خلیفہ بنے تھے، حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حمص دا گورنر چا بنایا، حمص شہر دا۔ جب 1 سال گزر گیا، انہوں نے خط لے کے آپ دے کول بلایا، حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صدقے جائیے، اپنا آسا اپنا زادے رہا دا تھیلا چھوٹا جا مشکیزہ اور ایک پیالہ ساتھ لیے، ننگے پاؤں تو پیدل چل پے، حاضر ہو گئے سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ دے اندر۔ فاروق اعظم سرکار نے آپ دی طرف دیکھیا تے فرمایا، توجہ ہے جے، اے عمیر کیا تم ہم سے بزدل ہو گئے یا ایسے شہر سے آئے ہو جو برا ہے؟ ان گل تو سمجھیا نہیں ہے بھی گل کرنا مقصد کی، کیا تسی ساڑھے تو ٹر گئے جے کہ مال نہیں جے لے آئے کہ فاروق اعظم چڑکن گے؟ بولو تو صحیح، یا وہ شہر ہی بھیڑا سی؟ توجہ نہیں فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین، ہائے ہائے ہائے، کیا اللہ جل شانہ نے بری بات اور برے گمان سے منع نہیں فرمایا؟ اینو کہتے ہیں یار بول تو صحیح، پیر والی گل کوئی نہیں کر سکتا، جے کو کر بوے تے اندر گستاخ آتے ادبات تے شرم نہیں آوندی ہے۔ ہن پیراں دا پیر ہے فاروق اعظم، حالانکہ انہاں دا پوچھنا بھی اس امت نو دسنا سی کہ نبی دے یار کہندے نے او کسے دے مال حصے کھان والے تے کتا ہی ہوے گا، ایران دا کتا ہی ہوے گا جیڑا ابو بکر بارے گمان رکھے گا ابو بکر خطروں میں جنت دا حصہ کھا گئے نہیں۔ وہ سونے نے اپنے یاراں دی تربیت ہی ایسی فرمائی، انہاں کو عرض کیتی حضور کہ اللہ رسول منع نہیں کرتے کہ کسی مومن بارے پیرا گمان رکھنا؟ بولتے صحیح نہ ادھر ویکھ، عرض کر دے اے لاجپالا، آپ فرماتے ہیں تسی تو کہہ رہے تھے میں تو تہاڈی بارگاہ چ سال وچ حاضر ہویا کہ دنیا میرے کول ہے، دنیا میرے نال ہے۔ توجہ ہے جی، امیر المومنین فرمایا کون سا مال؟ فاروق اعظم فرماتے کیڑا مال ہے تہاڈے کول؟ آپ عرض کرتے ہیں ایک عصا ہے میرے کول جہدے نال میں ٹیک لا لینا، ہاں جی دشمن سامنے آوے تے مقابلہ بھی کر لینا، ایک تھیلا ہے جہدے وچ میرا زاد راہ ہے اس دے اندر میں رکھ لینا، ایک چھوٹا جا مشکیزہ ہے جس دے نال میں پانی پی لینا، ایک پیالہ ہے جس نال میں وضو کر لینا، اپنا سر دھو لینا تے ایندے وچ ہی اپنا کھانا استعمال کر لینا، کھانا کھا لینا۔ توجہ ہے اے امیر المومنین، با خدا یہی میری دنیا ہے۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے کھڑے ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر آئے اور بہت روئے، اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی اور یہ دعا کی، اللہم الحقنی بصاحبی غیر مفتادحی ولا مبدل، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے رسوا ہونے اور بدلنے سے پہلے میرے دونوں صحابوں کے ساتھ ملا دے۔ یا اللہ مینوں رسوا ہون تو پہلا تے مینوں تبدیل ہون تو پہلا مینوں اپنے یاراں نال ملا دے۔ پھر واپس اپنی مجلس میں تشریف لے آئے اور فرمایا اے عمیر اساں تانوں جس کام واسطے بھیجیا سی کی کر کے آئے جے؟ دوستو جس کام واسطے بھیجیا سی، عرض کیتی سونیا میں خراج بھی لے، ذمیاں تو پیسے بھی لے، زکاتاں دیتیاں نے، لیکن جو لبے ہے میں سب غریبہ مسکینہ تقسیم کر دیتا، اگر کوئی بچدا تو ضرور تانوں دیتا۔ آئے بولو تو صحیح ہو جائے، گل پوری نہ سناواں تو ذوق نہیں بننا، کھڑ کے درکے نہ بولو، کھڑ کے درکے نہ بولو نا۔ اے لاجپالا، میں سب کچھ
غریباں مسکیناں دے اندر مسافراں دے اندر تقسیم کر چھڈیا ہے۔ اے امیر المومنین اللہ دی قسم ہے اگر اس کو علاوہ میرے کل کچھ بچدا تو ضرور آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر کر چھڈدا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر جاؤ اپنے کام دی طرف دوبارہ ٹر جاؤ، اتھے ٹر جو ایسا تمہیں گردن کو دوبارہ بحال کر چھڈیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر عرض کر دے امیر المومنین تانوں رب دا واسطہ دینا وا مینوں کھاری رہن دیو۔ بڈھے ہو گئے سن، ضعیف ہو گئے سن، اے فاروق اللہ دا واسطہ دینا وا مینوں کھاری رہن دیو۔ ادھر ویکھ سیدنا فاروق اعظم نے اجازت دے چلی، فرمایا ٹھیک ہے گھر تشریف لے جاؤ۔ ادھر ویکھ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے غلام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص نو 100 دینار دے کے بھیجیا، فرمایا جاؤ عمر دے کول ٹر جاؤ، انہاں دے کول 3 دن ویکھ رکنا ہے، ویکھنا ہے خوشحال ہے یا تنگ دست، اگر تنگ دست ہوئے 100 دینار دے کے آ جانے نے۔ ادھر ویکھ حبیب سرکار ٹر گئے، 3 دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول رکے رہے۔ انہاں ویکھیا آپ دے گھر وچ یا زیتون دا تیل سی یا چو دا آٹا سی، یہ چیزیں گزارنے واسطے گھر دے اندر موجود سن۔ ادھر ویکھ 3 دن گزر گئے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لے اے حبیب اگر تو مناسب سمجھے ساڈے پڑوسیاں دے کول ٹر جا، وہ تیری صحیح خدمت کر سکن گے۔ میں مسکین دے گھر وچ تے کوئی کھوجے جے چنگی خدمت چاہندے جے، مہمان نوازی کرونا چاہندے جے، کسے گوانڈیاں گھر ٹر جاؤ تھوڑی چنگی خدمت کر دیں گے۔ اگر میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، اگر ہندا تو ضرور تھوڑی خدمت حاضر کر چھڑدا۔ حبیب پاک نے 100 دینار کڈے نے، اے امیر المومنین عرض کی تھی یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو اپنی بیوی کو پھٹے پرانے کپڑے لانے کو کہا، کی مطلب وہ پیسے قبول کر لیتے، گھر والی دے کپڑے پھٹے پرانے سی، فرمایا انہاں نال اپنے کپڑے بنا لو تے باقی 5 6 7 دیناراں دیاں تھیلیاں مختلف بنا کے آپ نے فرمایا اے فلانے مسکین نو دے، فلانے غریب نو دے، جو کچھ ہے سی اونی دیر سال لئی جب تک 100 دا 100 دینار اپنے غریباں مسکیناں پراواں وچ نہیں ونڈ چھڈیا۔ او دنیا دا مال آوے سب بڑھ کے بہ جانا، یہ دنیا دار کمینے کا کام ہے۔ اور جب رب ولو کسے کو لا جاوے وہ اپنے تائی نہیں رکھدا، قسم خدا دی وہ جاندا ہے اے رکھنا مت جے میرے نال جانا ہے، میری زندگی کول ہے، ساواں کول ہے، طاقت بھی رکھنا وا، اللہ دے راہ میں جمع کراواں، اوتھے بینک بنن گے، آخرت دے جان دے بینک بن جان گے۔ ادھر ویکھ انہاں سب کچھ اللہ دے راہ میں صدقہ کر چھڈیا ہے۔ واپس آئے حبیب سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ جل رد کر دے امیر المومنین مینوں تساں اس بندے کو بھیجیا ہے، میں ایسے بندے کو لا رہا ہاں جیڑا سارے لوکاں تو بڑا زاہد ہے۔ بولو اے ان کو نہ دنیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کی کیتا سناوا، 241 کلو گندم، 241 کلو گندم تے کپڑے پھر سیدنا عمر وال بھیجے۔ آپ نے کپڑے تے رکھ لے تے فرمایا گندم دی سانو لوڑ نہیں، کیونکہ میرے کول 4 کلو دے قریب گندم ہے جن نال ساڈی زندگی گزر جائے گی۔ بول تو صحیح ہو بھراوا، بڑولے بھر کے رون والیا، بڑولے پڑے نے تو پھر پریشانی نہیں جانتی۔ 241 کلو گندم کنی بڑھتی، کنے من بڑھتی؟ 6 من 1 کلو۔ انہوں نے فرمایا گندم دی لوڑ نہیں، ساڑھے کل 4 کلو تے کپڑے رکھ لینے تے گندم فرمایا کسی غریب مسکین نے دے دو ساڑھے برا دے کام آئے گی۔ یہ سچی بول، ایسے لوگ جس معاشرے میں چونچ معاشرہ جنت دی مثال ہوئے کہ نہ ہوئے، اور یہودی کتے نے اپنی پک پڑھا کے ایسے سب تے ٹھوئے تیار کیتے نے، منہ تے ٹنا تے بینک کرے پینے تے پھر بھی کتا
ہاں جی وہ آدھا مینوں آرڈر مینوں لب جاوے بھرا کول کھو کے بھاویں زہر دینی پی جاوے ہاں جی آدھا آرڈر میرے کو لب جاوے تو میرا ذرا سکہ چل جاوے کھلے کل وقت کنج دا ہونا ہے چلیا جڑا رب تے انج بے یقین ہوے ایسا کتا قسم خدا دی کر کے نہ کدی رجن تے نہیں ہوندا تے جڑا رب نو رازق سمجھی ہوندے نے 4 کلو گھر وچ ہے سانو اتنا ہی کافی ہے کسے ہور نو دے دیو خیر آن گیا قبراں تے لگن گیا خبراں سارے آپ ایکو جہی انی انر اللہ تے ایکو چگا بولو تو صحیح یہودی پیچھے چل چل کے اپنی میراث ہی گوا بیٹھے ہیں اپنے اندر دی روحانیت نورانیت ہی لٹا بیٹھے ہیں اور چلیے دیکھو کتنا تک لی جاندہ ہے سانو دعا ہے اللہ جل شانہ سانو حق تے رکھے رات بعد نماز عشاء پیران لے واڑے دے درویش کاٹنے سارے درویشانو پر زور اب دعوت ہے اور گزارش ہے کہ سب تشریف لے کے جائے